يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا فهما، اللهم رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے. بہت بہت درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. قابل سر تکریم عزت ماں بھائیوں بزرگوں دوستوں، اسلام دین ہماری ہر جگہ پہ رہنمائی کرتا ہے. زندگی میں ایک بہت بڑی دولت ہے اگر انسان کو نصیب ہو جائے، وہ اعتدال کی دولت ہے. کسی بھی معاملے میں انسان اگر اعتدال سے کام لینا شروع کر دے، گھر میں ہے، گھر کے جتنے ماحول اور تعلقات ہیں ان میں بھی اعتدال، دوستوں کے ساتھ بھی اعتدال، معاشرتی رویوں میں بھی اعتدال، عبادات میں بھی اعتدال، انسان کی زندگی تکلفات سے نکل کر کے آسانی کی طرف آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ، جن میں ایک حضرت علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، کبار صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا پوچھا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تو بخشوائے ہیں اور ہم تو پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا پوری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھا کروں. صحابہ ہیں، کتنے اچھے عمل ہیں. اللہ کے نبی کو پتہ لگا، آپ نے مسجد میں منبر رکھوا کے خطبہ دیا اور کہا میں اپنے بیویوں کے بھی حق ادا کرتا ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کام بھی کرتا ہوں، اور تم مجھ محمد رسول اللہ سے آگے بھی کرنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. دین اعتدال کرنا. فرمایا یہ غلط ہے جو تم کرنے لگے. ایک دن مسجد میں آیا، رسی رکھ کے دیکھی. فرمایا رسی کس لیے؟ فرمایا کہ فلاں صحابیہ جو ہیں وہ عبادت کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو رسی کو پکڑ لیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتارو رسی کو، اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. عبادت میں بھی اعتدال، اور اتنا اعتدال آپ اندازہ لگائیں، محبت کرتے ہوئے، دین پہ چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتدال کرنا. اب ہمارے مسلمانوں میں گروہ دیکھیں، ایک گروہ ہے سپہ صحابہ والا، دین سارے کا سارا ایک طرف، جب بھی بات کریں گے صحابہ کے اوپر بات کریں گے، اتنا آگے نکل جائیں گے وہ سمجھتے ہیں پورا دین جو ہے صرف یہی ہے. ایک جماعت تھی، انہوں نے کہا جہاد 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 جہاد. انہوں نے قرآن مجید کی ہر آیت کی تشریح جو ہے نا وہ جہاد کے ساتھ ملا کے اتنا ظلم کر دیا. انہوں نے کہا جہاد کے علاوہ شاید دین کوئی نہیں ہے. ایک لوگ اٹھے، انہوں نے کہا رفع الدین آمین بالجہاد.
اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اتنی حدیثیں، اتنی دلیلیں، اتنا سب کچھ، اتنے اختلافات، جیل، تھانے، کوٹریاں ہم نے کر دی. کرتے کرتے یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں. اسلام درس دیتا ہے کس چیز کا؟ اعتدال کا. اب صحابہ کرام اور اہل بیت، ایک فرقہ اٹھا نواسب اور خوارج کا، انہوں نے اللہ معاف کرے صحابہ کرام کو گالیاں نکالنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا. حضرت علی کو شہید کیا خوارج نے، حضرت عثمان کو شہید کیا. ایک یہ فرقہ تھا، ایک دال نہیں، حد سے آگے بڑھ گئی. ایک وہ فرقہ تھا جنہوں نے کہا صحابہ کو نکالو، یہ روافض تھے. اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے، اتنا آگے نکل گئے، انہوں نے کہا کہ بس اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اتنا غلو کر دیا کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا ان لوگوں نے. اور اہل بیت کے علاوہ جتنے صحابہ تھے سب کو دین سے نکال دیا. آپ سنتے رہتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو دین کیا کہتا تھا؟ اعتدال کے ساتھ چلو. بس اعتدال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ جس کو رکھا اس سے آگے نہیں اور اس سے پیچھے نہیں. کسی صحابی کے بارے میں ایسی زبان نہیں چلانی جو اللہ تمہاری پکڑ کر لے، اور اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں ایسا دل میں بغض نہیں رکھنا کہ اللہ تمہیں منافق کر دے. اب اعتدال کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب سے راضی. یہ چند چیزیں ہیں آج ابہام دور کرنے ہیں خطبہ جمعہ میں. اللہ تعالیٰ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، تفریق نہیں کرنی. اللہ سب سے راضی. اللہ نے قرآن مجید میں 11 پارے میں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. پھر اللہ نے 28ویں پارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جنت کو فرض کر دیا ہے، جنتی قرار دیا ہے. یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے. یہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا. بس کسی قسم کا ابہام نہیں، اعتدال کے ساتھ. مان لیجیے اس بات کا. اگر کوئی بندہ بہت غلو کرتا ہے اسے کہیں یار صحابہ کرام کے بھی فضائل ہیں. اہل بیت کو اللہ نے چن لیا تھا، اہل بیت کو اللہ نے خاص کر لیا تھا، کوئی شک نہیں اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو چنا، کنانا میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے مجھ محمد رسول اللہ کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اہل بیت چنے ہوئے بڑے خاص الخاص ہیں. لیکن اب اس بات کو بنیاد بنا کر کوئی کہے کہ اہل بیت کے تو فضائل پڑے ہیں کہ ہم صحابہ کی نہیں مانتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابا. اللہ نے آدم کی اولاد میں سے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا. اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کو ٹٹول کے اس میں سے میرے اصحاب کے دلوں کو دیکھا، ان کو میرا جماعتی اور میرا ساتھی بنا دیا. اللہ نے صحابہ تک چنا، ان میں سے کچھ اللہ نے میرے مہاجر بنا دیے، کچھ انصار بنا دیے، کچھ سسرالی بنا دیے. اور یاد رکھنا جس نے پھر میری اس جماعت میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں زبان میں کھولا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری انسانیت کی بھی لعنت. اگلے جملے بڑے عجیب ہیں، یہاں پہ بس نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقبل منہ صرفا ولا عدلا. اللہ ایسے بندے کی کوئی بھی فرضی اور نفلی عبادت کو قبول نہیں کرتے. اہل بیت بھی چنے ہوئے اور صحابہ بھی چنے ہوئے. تیسرا مسئلہ پھر جو لوگوں نے عید پڑھی غدیر خم پہ، اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور اللہ کے نبی نے کہا میرے خیال رکھنا 2 چیزوں کا، ایک میری کتاب اور دوسرے اہل بیت. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا. اب پھر لوگ مبالغہ کرتے ہوئے انہیں سائڈ پہ کر دیں. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی نے وہی یہ بھی فرمایا جہاں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا احفظونی فی اصحابی، لوگوں وہاں پر میرے صحابہ کا بھی خیال رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ چلانا. اور پھر صحابہ کا نہیں،
ثم الذین یلونہم، صحابہ کے بعد تابعین آئیں گے، ان کا بھی خیال رکھنا. ثم الذین یلونہم، تابعین کے بعد تبع تابعین آئیں گے، ان کا بھی خیال رکھنا. پھر فرمایا لا تسبوا اصحابی، جہاں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، وہیں پر میرے صحابہ کے بارے میں بھی زبان نہ چلا دینا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ایک اور بڑا مسئلہ جو ہمارے محرم کے مہینے میں لوگ اٹھاتے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ نے وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، اہل بیت کو چادر میں رکھا، حضرت علی تھے، حسن و حسین تھے، حضرت فاطمہ تھی. اللہ کے نبی نے چادر کو لپیٹا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے تو ان کو پاک صاف کر دیا جی، بالکل صاف ستھرا کر دیا جی. اب اس آیت کو بنیاد بنا کر کے لوگ رستہ نکالتے ہیں جی اہل بیت میں 5 تن پاک صرف. اس مسئلے کو سمجھیے گا. اس وقت ام سلمہ پاس بیٹھی تھی اللہ کے نبی کے. اللہ کے نبی کیا میں اہل بیت میں سے نہیں؟ حدیث کے صحیح الفاظ ہیں. فرمایا ام سلمہ تم تو پہلے ہی اہل بیت میں سے ہو. بیوی بھلا گھر والوں میں سے نہیں ہوتی؟ آپ گھر میں جائیں بیویوں کو باہر نکال دیں کہ تم میرے گھر والوں میں سے نہیں، میرے بچے میرے گھر والوں میں سے ہیں، تو شام کو روٹی کھا لیجیے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا اکیلی بیوی، بچہ کوئی نہیں. جب فرشتہ آیا اور آگے بیٹے کی خوشخبری دی تو بیوی ہنسنے لگی. عجیب سی بات کہ میں بڑھاپے میں بچہ پیدا کروں گی. اللہ نے قرآن اتارا قالوا وتعجبین من اہل البیت، وہ اہل بیت تم تعجب کرتے ہو. وہاں پہ اللہ صرف بیوی کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں جی بیوی اہل بیت میں نہیں، ماں عائشہ اہل بیت میں نہیں، حضرت خدیجہ اہل بیت میں نہیں، چچا اہل بیت میں نہیں. اللہ نے یہاں پر اہل بیت کو کہا کہ میں نے پاک صاف کر دیا. اور دوسری آیت قرآن مجید کی ہم لوگوں کو بتاتے ہی نہیں. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ. پیارے نبی جب تیرے صحابہ جنگ کو دیکھ کر کے غزوہ خندق کے موقع پر ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے تباہی بربادی، سارے کا سارا کفر جو تھا وہ تمہارے اوپر آ گیا تھا. آسمان سے کس رب نے تمہارے اوپر نیند تاری کی تھی اور آسمان سے پانی برسایا تھا، اور اس پانی سے لیطہرکم بہ اللہ نے تیرے سارے صحابہ کو پاک صاف کر دیا تھا. اگر جو اہل بیت کے بارے میں اللہ نے کہا ہے تو صحابہ کے بارے میں نہیں کہا اللہ نے. اعتدال کدھر گیا؟ صرف محرم کے مہینے میں اہل بیت کو ہم جو ہے وہ بڑا بنا کر کے ان کی اور میں جو ہے صرف کھانے پینے کے سلسلے شروع کر رکھے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو کہا چچا میرا چچا حمزہ جو ہے شہیدوں کا سردار ہے، سید الشہداء، یہ بھی اہل بیت ہے. اب وہیں پر اللہ کے نبی نے پھر اس بندے کو بھی سید الشہداء کہا. حضور نبی کریم نے فرمایا قیامت تک میری امت کا کوئی فرد امام حکمران ظالم کے سال میں کلمہ حق کہتے ہوئے شہید ہو گیا، وہ بھی سید الشہداء، شہداء کا سردار ہے. حضرت خبیب شہید نہیں ہوئے، سولی پہ لٹکا دیا مشرکین مکہ نے. کچھ کہتا حضرت خبیب کا، کیا وہ سید الشہداء نہیں؟ آل یاسر کو دیکھیں آپ، اتنا ظلم کیا ابو جہل کے سامنے ڈٹے رہے، کلمہ حق کہا، کیا وہ سید الشہداء نہیں؟ کیا وہ صحابیہ سید الشہداء نہیں جن کی دونوں ٹانگیں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر کے شرمگاہ میں نیزہ مار کے جو ٹکڑے کر دیا گیا، کیا وہ سید الشہداء نہیں؟ سید الشہداء، شہداء کی دو بھی سردار ہیں. جس انسان نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کا، اللہ کے نبی نے کہا قیامت تک وہ سید الشہداء ہے. پھر اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم اس اعتدال کی بات کرتے ہیں. لوگوں اتنا حد سے نہ بڑھ جاؤ، صحابہ کی نفی نہ کرو. صحابہ کا ایمان عقیدے کا لازمی جز ہے تمہارا. جس طرح کلمے میں تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر صحابہ کے اوپر بھی ایمان لانا اور پھر ڈٹ جانا، یہ بھی فرض ہے تمہارے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اہل بیت میں سے ہے نا جی. لوگ کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا.
اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اللہ کے نبی کو بتایا کہ انصار جو ہیں وہ روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد میں آئے، انصار کو دیکھا، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے نبی نے منبر منگوایا، خطبہ دیا، خطبے کے الفاظ بڑے پیارے، آپ نے فرمایا صحابہ قطع رہنا، یہ انصاری جو ہیں یہ مجھ محمد رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہے۔ صحابہ میری موت کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد میرے انصاریوں کا خیال رکھنا تم لوگ، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں آج، اور اگر یہ اچھا کام کریں تو ٹھیک ہے، اگر یہ غلطی بھی کریں تو ان کو غلطی پہ پکڑنا مت، انہیں سزا مت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عثمان کے بارے میں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں یہ محمد رسول اللہ کا دایاں ہاتھ دیکھو، اللہ کے نبی یہ دایاں ہاتھ آپ کا ہاتھ ہے، فرمایا یہ دایاں ہاتھ ہذہ ید عثمان، یہ محمد کا ہاتھ نہیں، عثمان کا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ۔ فاطمہ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس نے اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اس نے عثمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کا ٹکڑا عثمان کو کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اب وہ شخص اٹھ کر کے حضرت عثمان کے بارے میں بات کرے تو ہم کیسے برداشت کر لیں؟ اقتدار۔ پھر آگے پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں حضرت علی کو اپنی بیٹی دی، داماد تھے۔ دیکھیے حضرت علی کا کتنا مقام، کتنا مرتبہ، اللہ کی قسم حضرت علی کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے۔ فرمایا پیارے علی جو بندہ تیرے سے محبت کرے گا مومن ہوگا، جو تیرے سے بغض رکھے گا منافق ہوگا۔ لیکن ادھر حضرت علی کو ایک بیٹی دی تو اہل بیت، حضرت عثمان کو کتنی بیٹیاں دی ہیں جی؟ تو ان کو کیوں نکالتے ہو اہل بیت سے؟ حضرت عثمان کی مخالفت کس لیے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بیٹی دی تو ہم لوگ اتنا چرچا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی، بیٹی بیمار ہو گئی، اللہ کے نبی جنگ پہ جا رہے، کہا عثمان نے بیٹی کا خیال، جنگ میں نہیں گئے لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس جنگ میں میری بیٹی کا خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ نے عثمان کو جنگ میں شامل کر دیا ہے۔ واپس آئے تو بیٹی فوت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے نبی نے کہا عثمان میں اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ اگلے جملے بڑے پیارے، فرمایا عثمان اگر کچھ محمد کی اور بیٹیاں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کے بعد دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ تنگ کرتے تھے نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کو پریشان کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے بیٹی دی تھی۔ واحد صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کو اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو ڈانٹا، کہا میں شادی کرنے لگا ہوں کس سے؟ ابو جہل کی بیٹی سے۔ اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا علی مجھ محمد کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں آئے گی؟ اب محمد کی بیٹی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، اس کی بیٹی سے شادی کر لو۔ اللہ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان نے تو کبھی اللہ کے نبی کو پریشان نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے 2 بیٹیاں دی اور عثمان نے مجھے تک کیا۔ اہل بیت کی تکلیف صحابہ کی تکلیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو تکلیف میں دیکھا تو کہا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد رسول اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ کے نبی غصے میں آ جایا کرتے تھے، لیکن وہیں پر صحابہ کے بارے میں دیکھیں، ابو بکر صدیق آ رہے ناراض ہیں، چہرہ اترا ہوا، پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فلاں سے مسئلہ بن گیا تو اسی لیے پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے بلایا، صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا جب میں اکیلا تھا ابو بکر مجھ پہ ایمان لایا تھا، کیا تم میرے دوست ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو؟ یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینا، کس کو تکلیف دینا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابہام توڑ دیجیے۔ آپ جنت کے سردار کون ہے جی؟ حسن و حسین کیا ہے جنت کے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں جی، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن وہیں پر میرے پیغمبر نے فرمایا میرا پیارا ابو بکر اور میرا پیارا عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، اور جنت کے جتنے بڑی عمر کے بزرگوں کے سردار کون ہیں جی؟ ابو بکر و عمر ہے۔ فرمایا انبیاء اور رسولوں کے علاوہ جنت کے جو سردار ہیں وہ کون ہیں جی؟ ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے اب آپ؟ ابہام تو اعتدال، صحابہ اور اہل بیت میں فرق کرنا، غلم کرنا، آگے بڑھا دینا۔ عزیزوں ہم کس کی بات کرتے ہیں یار؟ خودارہ چھوڑ دیں۔ اہل بیت کی اپنی شان ہے، صحابہ کی اپنی شان ہے، اہل بیت کا مقام مرتبہ اللہ آگے جا کے باقی آپ کو سناتا ہوں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی کہا اہل بیت کو، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جی، نام لے کر جنتی کہا تو صحابہ کو نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا علی جنتی ہے، میری فاطمہ جنتی ہے، میرا حسن جنتی ہے، میرا حسین جنتی ہے رضی اللہ عنہ برضوان۔ وہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر فل، عمر فل، عثمان فل، سعد، سعید، زید، ابو عبیدہ بن جراح، اللہ کے نبی نے جنتی نہیں کہا۔ تو فرق کس بات کا؟ اللہ کے نبی نے ان کا نام لے کے کہا۔ حضرت عثمان کو تو اللہ کے نبی نے 9 مرتبہ ایک ہی بات میں کہا عثمان کو جنتی اللہ۔ حضرت عثمان کے بارے میں جملے کہے، کسی کے بارے میں نہیں کہے۔ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کو جو بھی کرتا رہے اللہ نے جنت واجب کر دی تیرے پر۔ اللہ اکبر۔ نام لے کر کے اہل بیت کا یہ بھی مقام ہے، اللہ نے نام لیا اہل بیت کا جی۔ حضرت فاطمہ کو تو جبریل سلام لے کر کے آئے تھے، بالکل لے کر کے آئے تھے۔ حضرت عائشہ کے لیے، حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ میرے پاس جبریل بیٹھے تھے ابھی اور تجھے سلام کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ نے بھی سلام کا جواب دیا۔ جب جواب دے دیا حضرت عائشہ کا تو نام لے دیا اللہ کے نبی نے، جبریل بھی آئے نام لے کر کے۔ یہی حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی، حضرت خدیجہ آ رہی ہیں کھانا لے کر کے، پانی لے کر کے، کبھی گرتی کبھی اٹھتی۔ وہ جنہوں نے غار حرا کا رستہ دیکھا ہے نا، آپ اندازہ لگائیں سڑکیں نہ ہو، پتھریلی زمین ہو اور بیت اللہ سے غار حرا آنا ہو کتنا فاصلہ ہے، اور پہاڑوں سے گزر کر کے حضرت خدیجہ بلا ناغا آیا کرتی تھی اللہ کے نبی کی سینا خدمت کرنے کے لیے، اور سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کے خیموں کی جو تنابیں تھی وہ بھی سونے کی ہوا کرتی تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ چاندی سونے کے برتن تھے حضرت خدیجہ کے گھر میں، اس سے زیادہ مالدار بیت اللہ حرم میں کوئی نہیں تھا جس اتنی مالدار حضرت خدیجہ تھی۔ اور تو عورت کھانا وہ کھا کے پتھریلی زمین پہ چل کے کس کو کھانا دینے آ رہی وہ ہم کو درست انداز کمال نہیں کرتی۔ ایک دن آ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، فرمایا خدیجہ تو آ رہی تھی نا، جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا ہے میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا، میرے رب کا بھی سلام کہہ دیجئے گا۔ خدیجہ اللہ، اور پھر فرمایا خدیجہ جبریل ایک اور بات بھی کہہ کے گئے ہیں، اللہ کے نبی آپ کی بیوی خدیجہ کے لیے اللہ نے جنت میں ایک موتی کا محل تیار کر دیا اللہ، جو کسی کے لیے بھی نہیں اللہ۔ تو یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ تو یہی نام لے کر کے اللہ کے نبی نے یہی نام، وہ بھائی بھی کہاں بیٹھے، وہ بھائی یار تیرا قرآن سنو، وہ بھائی کہنے لگے اللہ کے نبی اترا آپ پہ ہے، میں سنوں مجھے تو شرم آتی ہے۔ فرمایا وہ بھائی میں نہیں کہہ رہا، میں اہل بیت کا اللہ نے نام لیا ہے تو یہاں بھی کیا ہے جی، وہ بھائی میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے نبی پھر کون کہہ رہا ہے؟ وہ بھائی آسمان سے اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے اللہ۔ وہ بھائی تو ہونا شروع ہو گیا، خوشی سے ہونا شروع ہو گیا۔ اسمانی اللہ، اللہ نے میرا نام لیا آپ کے لیے، اللہ نے میرا نام لیا۔ وہ بھائی کہہ رہے ہیں یقین نہیں ہے، ہاں بھائی تیرا نام لیا اللہ نے، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ وہ بھائی کون پیارے پیغمبر قرآن سنائے آپ اللہ۔ یہ کوئی شان نہیں ہے، نہیں نہیں، وہ تھوڑے سے زیادہ باقی تھے، سارے سارے مرتد ہو گئے تھے اللہ۔ کیسے کیسے جملے ہم لوگ کیا پیچھے بھی اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل بیت سے محبت کے بارے میں کہا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. صحابی کہتے ہیں میں رات کو اللہ کے نبی کے گھر آیا, میں نے دیکھا چادر کے نیچے کچھ ہے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی چادر کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا چادر ہٹائی, ایک سائڈ پہ حسن ایک سائڈ پہ حسین رضی اللہ. پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, اللہ ان دونوں سے محبت کر, اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں, محمد رسول اللہ کی بھی محبت کر, اور اللہ اس سے بھی محبت کر تو ان دونوں سے محبت کر. کتنا عظیم کام ہے جی. حسن و حسین کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بھی کہا. وہ بھی سن لیں ذرا. ہم صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ حسن و حسین سے محبت کر. اللہ کے نبی نے فرمایا پیارے اللہ انصار سے محبت مت احبہم, اے اللہ ان سے محبت جو کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کر. اے اللہ جو میرے انصار کے بارے میں دل میں بغض رکھے اللہ تو اس سے غصہ کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شہادت کی خبر ہے, شہادت کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے بارے میں دی تھی. یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے جی. دیکھیں اہل بیت کی شان میں ہم صحابہ کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے ہیں. حضرت حسین کی شہادت کی خبر اللہ کے نبی نے پہلے دے دی تھی, اللہ کی قسم دے دی تھی. فرمایا یہ میرا نواسا حسین جو ہے فرات کے کنارے پر شہید کرتے جائے گا. لیکن وہیں پر جب اللہ کے نبی تہن کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, اس میں یا بہت ٹھہر جا ذرا, تجھے پتہ